السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم پارہ نمبر 11 کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کے پہلے رکوع کا موضوع ہے منافقین مدینہ کی نفسیاتی اور عملی تصویر کشی۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے عذر کرنے والوں کے بارے میں الہامی پالیسی۔ آپ کہہ دیں بہانے نہ کریں، ہم آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ بدوی منافق کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، دین کی حدود سے ناواقف رہنے کے امکانات ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے کو اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ بدوی مومن اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اللہ تعالیٰ فاسقوں سے ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، علیم اور دانا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنی رحمت میں داخل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقت، صلاحیتوں اور مال کو خرچ کرنا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ 5 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اس طرح کروانا ہے جیسے اس رکوع میں کروایا گیا۔ اگلا رکوع موضوع اسلامی معاشرے کے مختلف طبقات کے خدوخال اور سرگرمیاں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے سابقون اولون، وہ مہاجر یا انصار دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں انہوں نے سبقت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ مہیا کیے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بڑی کامیابی پائیں گے۔ نفاق میں طاق بدوی ہیں کچھ مدینہ کے باشندے بھی، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں دوہری سزا دیں گے۔ اگلا پوائنٹ مخطوط اعمال والے، کچھ نیک کام کچھ برے، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، ان کی توبہ اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھیں گے۔ اگلا پوائنٹ مشکوک معاملے والے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو مہربان ہو جائے۔ اگلا پوائنٹ مسجد زرار بنانے والے، دعوت حق کو نقصان پہنچانے والے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بجائے کفر کرنے والے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے والے، اس عبادت گاہ کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے مکین گاہ بنانے والے، یہ عمارت ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی۔ کیا تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر اٹھائی جانے والی عمارت اور کھوکھلی اور کفر کی بنیاد پر اٹھائی جانے والی عمارت دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ تعلق باللہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں یا انصار سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جنت کو مومنوں کے لیے بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے کھوٹ اور نفاق کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے، وہ کھلے چھپے کو جانتا ہے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سابقون اولون میں شامل ہونے کے لیے یا تو مہاجر کی سطح پر جینا ہے یا انصار کی۔ 5 لوگوں کو تعلق باللہ کے میسج دینے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع موضوع جنت کا سودا۔
اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے مائدہ جنت، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور مال خرید لیے، نفس اور جان کا بدلہ جنت ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں۔ جنت ایک پختہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ خوشیاں منائیں اپنے سودے پر جو اللہ تعالیٰ سے ہو چکا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگلا پوائنٹ، جنت والے کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات: اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع کرنے والے، اس کے آگے سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اگلا پوائنٹ، مائدہ جنت کی شرائط: وفاداری اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی، تمام رابطے اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوں گے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت وعدے کی وجہ سے تھی۔ مومنوں کا ولی اور نگہبان اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اس کے سوا کوئی قادر نہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا نہیں۔ اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں زمین و آسمان کی سلطنت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں جو انسان کو اس سے بچا لے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ جنت کے بدلے اپنا مال اور زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع، موضوع سچوں کا ساتھ دو۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، سچے لوگوں سے تعاون کریں، صحبتوں اور ملاقاتوں کے لیے سچے لوگوں کو چنیں۔ اس تعاون میں بھوک پیاس، جسمانی مشقت، انفاق اور دشمن سے انتقام کے بدلے میں اجر ہے۔ اپنے نفس کی فکر میں لگ جائیں۔ اگلا پوائنٹ، دینی تعلیم کا آئندہ لائحہ عمل۔ سارے اہل ایمان بیک وقت نہیں نکلیں گے، آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آئیں گے اور دین کی سمجھ پیدا کریں گے، تعلیم کے اصول کے بعد اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کریں گے۔ اگلا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت۔ انسانوں کا نقصان میں پڑنا ان پر شاک ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے وہ حریص ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی بھروسے کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع، موضوع تحریک جہاد کا دائمی منصوبہ۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قتال کا حکم، منکرین حق سے جنگ کرو، چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اگلا پوائنٹ، حق سے منہ موڑنے والے۔ نئی صورت کے نزول پر پوچھتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا، ہر صورت ان کی گندگی پر مزید اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ مرتے دم تک کافر رہے، توبہ نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کوئی نہ دیکھے تو نکل بھاگتے ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے، ناسمجھ ہیں۔ اگلا پوائنٹ، محسن انسانیت تم میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری کامیابی کا حریص ہے، ایمان والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کا مالک ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ایک سچے داعی کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔
اگلا پوائنٹ موضوع حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے وحی پر شبہات۔ انسانوں میں سے ایک انسان پر وحی نازل ہوئی، پیغمبر کا ڈراوا، پیغمبر کی خوشخبری۔ منکرین نے کہا یہ کھلا جادوگر ہے۔ شبہات کا رد، کتاب حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ کتاب نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، کائنات کا انتظام چلانے والا ہے۔ اس کے حضور اس کے سامنے کوئی سفارش کی جرت نہیں کرتا۔ یہی اللہ رب ہے، اس کی عبادت کرو۔ سورج کو جلانے والا، چاند کو چمک دینے والا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی تاریخیں مقرر کرنے والا، اس نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے۔ وہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہ پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے۔ وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر ایک کو پورے انصاف سے جزا دینے والا ہے۔ کتاب کو ماننے والے، ایمان لانے والے، اس کتاب کی صداقتوں کو قبول کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ جنت میں ان کی پاک گفتگو کہ اے اللہ تو پاک ہے، ان کی دعا سلامتی ہوگی، اور یہ کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے جائیں گے۔ کتاب کو نام ماننے والے اللہ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل ہیں، آخری ٹھکانہ جہنم ہے، غلط عقیدہ اور غلط طرز عمل رکھتے ہیں۔ تعلق باللہ، اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اسی نے سورج کو چمک دی، اسی نے چاند کو چمکایا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ انصاف کے ساتھ جزا دینے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگلا رکوع، موضوع ہلاکت یافتہ اقوام۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے نزول عذاب کے بارے میں سنت الہی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں جلدی کرے تو ان کی مہلت کب سے ختم کر دی گئی ہوتی۔ آخرت کے منکرین کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے۔ انسان اس مصیبت میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو چل نکلتا ہے گویا کبھی اس نے برے وقت میں پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ مجرموں کو اسی طرح جرائم کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ پہلے گزری ہوئی ظالم قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے مگر انہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا۔ اگلا پوائنٹ، ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی تاکہ تمہیں دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب قرآن سنایا جاتا تو کہتے ہیں کہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ انہیں بتا دیں یہ میرا کام نہیں کہ اپنی طرف سے تبدیلی کر لوں۔ انہیں بتا دیں میں وحی کا پیروکار ہوں۔ انہیں بتا دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معیشت یہی ہوتی تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ مشرک ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ کہتے ہیں یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں مسلک اور عقیدے بنا لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ درست نہیں۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ برا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ غیب کا مالک و مختار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلق باللہ کے میسیج کو 5 لوگوں کو دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کا آغاز کرنا ہے۔
اگلا رکوع موضوع دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے مصیبت کے بعد آسانی پر انسان کا طرز عمل۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے معاملے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ اپنی چال میں زیادہ تیز ہے۔ انسان جب طوفان میں گھرتا ہے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بچا لیتے ہیں تو حق سے اعتراف کرتے ہیں، لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ انسان کو تنبیہ، لوگوں کی بغاوت الٹی ان کے خلاف پڑے گی۔ دنیا کی چند روز زندگی کے مزے ہیں، پلٹ کر تو ہمارے پاس آنا ہے۔ اس وقت بتائیں گے تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت۔ ناپائیدار زندگی کا فریب ہے۔ آسمان سے پانی برسایا، زمین کی پیداوار گھنی ہو گئی۔ عین زمین پر بہار کے وقت مالک سمجھ رہے تھے کہ ہم فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا گویا وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ حشر کے میدان میں جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی، مزید فضل، ان کے چہرے پر ذلت نہیں چھائے گی، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں، وہ برائی کے مطابق بدلہ پائیں گے، ذلت مسلط ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ چہروں پر تاریکی چھائی ہوگی، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ سب اپنے حقیقی مالک کی طرف بھیج دیے جائیں گے اور گھڑے ہوئے جھوٹ گم ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔ تعلق باللہ، مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ ہی رحمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی چال میں تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مصیبتوں اور طوفانوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف انسان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غارت کر کے رکھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی غارت کر کے رکھ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دارالاسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلق باللہ کے میسیج کو 5 لوگوں کو دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے قریبی 5 لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگلا رکوع موضوع قرآن کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ۔ پہلا، توحید کے دلائل۔ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا؟ کیا کوئی اور ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے؟ کیا کوئی اور ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ قرآن کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اگر تم کہتے ہو پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا تو اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اکثر لوگ محض گمان اور قیاس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کبھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ دیکھ لو پہلے جھٹلانے والے ظالموں کا کیا انجام ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے۔ تیرا رب مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھتے ہوئے اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگلا رکوع موضوع جھٹلانے والوں کو کوئی رائے راست نہیں دکھا سکتا۔ اہم پوائنٹس۔ پہلا ہے جھٹلانے پر آپ کہہ دیں میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے۔ میں جو کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، تم جو کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ کچھ سنتے ہی نہ ہو؟ بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، مگر آپ کیا اندھوں کو راستہ بتائیں گے خواہ وہ کچھ دیکھ ہی نہ پاتے ہوں؟ جس روز اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا، اس دن یہ سمجھ لیں گے کہ گھڑی بھر جان پہچان کو ٹھہرے تھے۔ اس دن یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے گھاٹے میں رہے۔
ہر امت کے لیے رسول ہے، رسول کے آنے کے بعد فیصلہ کیا جا چکا، ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اگلا پوائنٹ کہہ دو، کہتے ہیں یہ دھمکی سچی ہے تو کب پوری ہوگی؟ کہہ دو میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کی معیشت ہے، ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ختم ہونے پر گھڑی بھر کی تاخیر نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہہ دو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ کہہ دو کبھی تم نے سوچا اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے حشر حق ہے، ظالم روئے زمین کی دولت بھی عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے آمادہ ہو جائے گا۔ عذاب دیکھ کر لوگ دل میں پچھتائیں گے، لوگوں کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ اگلا پوائنٹ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، دلوں کے امراض کی شفا، جو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اسے کتاب بھیجی، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں تم خود حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ تعلق باللہ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کلام نصیحت بھیجنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فضل اور مہربانی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے۔ ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ملنے پر شکریہ کے طور پر کتاب کا کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کی خدمت کرنی ہے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع تاریخ، دعوت و تکذیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے قوم نوح علیہ السلام نے جھٹلایا، انجام کو پہنچی۔ میرا تمہارے درمیان رہنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ فیصلہ کر لو، میرے خلاف اپنے منصوبے کو عمل میں لے آؤ، مجھے ہرگز مہلت نہ دو، تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا، میرا نقصان نہیں، میں نے کوئی اجر تو نہیں مانگا تھا، مجھے حکم دیا گیا میں خود مسلم رہوں۔ قوم نے جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، بچنے والوں کو زمین کا وارث بنا دیا، جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ اگلا پوائنٹ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، کھلی کھلی نشانیاں لائے، جس چیز کو ایک بار جھٹلایا یا مان کر نہ دیا، اس طرح ہم لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آمد، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ حق سامنے آیا تو کہا کھلا جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قوم نے کہا تم ہمیں آباء و اجداد کے طریقوں سے پھیرنا چاہتے ہو اور اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ فرعون نے ماہر جادوگر بلوائے، جادوگر آ گئے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام سدھرنے نہیں دیتا۔ تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو انجام تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔
ہم کیا کریں، ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے تعلق باللہ کے میسج 5 لوگوں کو دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے ارد گرد کے 5 لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اگلا رکوع موضوع تاریخ دعوت و تکذیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میدان دعوت۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے اثرات دعوت۔ قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ فرعون اور قوم کے سربراہوں سے لوگ خوف زدہ تھے، عذاب میں مبتلا کریں گے۔ فرعون غلبہ رکھتا تھا، وہ کسی حد پر رکتا نہیں تھا۔ اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا اور کافروں سے نجات دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مصر میں چند مکانوں کو قبلہ ٹھہرا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب آپ نے سرداروں کو زینت اور مال دیا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے رب ان کے اعمال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، دعا قبول ہوئی، ثابت قدم رہو، ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزروا دیا۔ اگلا پوائنٹ مجرم انجام کو پہنچے۔ فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر پر پہنچے۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا، میں نے مان لیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں، میں اطاعت گزار ہوں۔ جواب ملا، اب ایمان لائے ہو، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے ہو، فساد برپا کرتے رہے ہو۔ اب ہم تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنو۔ بہت سے انسان ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت نہیں برتنی، دعوت کا کام کرتے ہوئے صبر اور توکل سے کام لینا ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع جھٹلانے والوں کے انجام پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ۔ اہم پوائنٹس اس کے دیکھیں گے۔ پہلا ہے ربانی تبصرہ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، عمدہ وسائل زندگی عطا کیے، علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ اختلافات کا فیصلہ قیامت کے روز کریں گے۔ اگر ہدایت میں شک ہے تو کتاب پڑھنے والوں سے پوچھ لو، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، آپ شک نہ کرو۔ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ عذاب دیکھ کر یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تو ان پر سے رسوائی کا عذاب ٹال دیا، ایک مدت تک ان کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، پھر آپ مجبور کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ ان سے کہو، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ جو ایمان نہ لانا چاہیں ان کے لیے نشانیاں مفید نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو، آپ انتظار کرو، ہم بھی کرتے ہیں، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں، ہم پر حق یہ ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ عقل سے کام لینا ہے، شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا رکوع موضوع حق آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں نہیں کرتا، میں اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کروں، مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنے کا ظلم نہ کرو جو فائدہ نہ دے سکتی ہے نہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے فضل سے نوازتا ہے، درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں۔ اگلا پوائنٹ حق آ گیا۔ حق آ چکا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کے لیے مفید ہے، جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اس کے لیے تباہ کن ہے۔ نبی حوالہ دار نہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ صبر کرو، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، یکسو ہو کر
اپنے آپ کو ٹھیک دین پر قائم کرنا ہے انشاءاللہ، کسی ایسی ہستی کو نہیں پکارنا جو نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان، دعوت کے راستے میں صبر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس پارے کی آخری آیات ایک نظر میں دیکھ لیں گے۔ موضوع قیام و رسالت، اہم پوائنٹس اس کے دیکھ لیں گے۔ پہلا ہے رسالت کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دینے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پختہ آیات اور مفصل ارشادات کے لیے آیا ہے۔ عذاب کی دھمکی، اگر منہ پھیرتے ہو، بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ رسول کی دعوت پر رویہ، سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ چھپ جائیں، جب یہ اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے کو جانتا ہے، وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ رب سے معافی طلب کرنی ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔